अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। यार मेरा पता नहीं क्यों दिल परेशान हो रहा है अजहान भाई की तरफ से। इतने दिनों से घर कॉल भी तो नहीं की मैंने। नशा ने काफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए कहा था वो ये फाइल अभी उसके तमाम पॉइंट्स क्लियर करके रिपोर्ट बनानी है, वरना वो अखरों मेरी रिपोर्ट बना देगा। नशा ने टेबल पर पड़ी हुई फाइल को हाथ में लेते हुए कहा था, खैर उससे बाद में करती हूँ, पहले अजहान भाई को कॉल कर दियो। उसने अपने मोबाइल पर अजहान का नंबर डायल किया था। ये क्या स्विच ऑफ? खुद तो कॉल करनी नहीं होती, कोई दूसरा कॉल है तो नंबर बंद। उसने गुस्से से नाक फैलाते हुए कहा था, चलो जी, ये भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, हद है। उसने अरहान का नंबर डायल किया था और उसके कॉल ना उठाने पर से मजीद गुस्सा आया था। बड़ी मामा को करती हूँ। उसने उनका नंबर डायल किया था। क्या हो गया है सबको? किसी का नंबर बंद जा रहा है, कोई उठा नहीं रहा। माना कि शादी है, उसका ये मतलब नहीं है कि सभी मुझे भूल जाए। उसका गुस्सा अब एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर गया था। हेलो, कौन? उसे घर के लैंडलाइन पर कॉल किए थे। मैं बोल रही हूँ नशरा। तुम हाजरा बात कर रही हो? नशा ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। जी नशो बीबी, हाजरा ने कहा था। कहाँ है साहब? कोई कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? बड़ी मामा से बात करवाओ मेरी। नशा ने गुस्से से कहा था। घर पर कोई नहीं है निशु बीबी, सब अस्पताल में है। छोटे मल्ला साहब की तबीयत बहुत खराब है। उसने उसे इतला दे दे। व्हाट? क्या हुआ अजहान भाई को? उनका तो आज निकाह था। उसको दिल का कुछ हुआ था हाजरा की बात सुनकर। पता नहीं जी, एन निकाह के टाइम ही बेहोश होकर गिर पड़े थे और जी नबस भी नहीं चल रही थी। उसे दूसरी इतला दी थी। तुम तुम देखो हक नवाज है तो उसे कहो कि फौरन अस्पताल जाए और मेरी बड़ी मामा से बात करवाए। फौरन का मतलब फौरन। उसे हाजरा को कहते हुए कल बांध के थी। क्या हो गया है अजहान को? इसलिए मेरा दिल इतना परेशान था। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, ठीक हो जाएंगे वो। कहीं उन्होंने इस बात की टेंशन तो नहीं ली कि उनकी शादी जबरदस्ती? मगर उनके लिए इस लड़की से शादी करना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो कर सकते थे। वो पता नहीं क्या बात है, मैं क्यों ऐसे सोच रही हूँ। क्या वाकई वो इस लड़की से मोहब्बत करते थे या फिर वक्ती दिल लगे थे? नहीं नहीं, अजहान भाई जैसा चस्प और मोहब्बत अलग बात है नशो। उसे परेशान से टालते हुए सोचा था और फिर इसी दौरान उसके मोबाइल पर बड़ी मामा का नंबर जगमगा रहा था। हेलो बड़ी मामा, अजहान भाई कैसे हैं? उसने फोन उठाते ही रोते हुए पूछा था। नशो, वह ठीक है। अब तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान कर रही हो? यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस बीबी का मसला था। अब ठीक है वो। उन्हें झूठ बोलते हुए तसल्ली दी थी। हाउ कैन यू डू दिस विद मी बड़ी मामा? आपको मुझे बताना चाहिए था। उसने आंसू पोंछते हुए कहा था। मामा की जान, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, अब लो बात करो। उन्होंने मोबाइल अजहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। हेलो भिंडी, कैसी हो? अजहान ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा था। सच में बीपी लो हुआ था? उसने अपनी आंखों की नमी अंदर उतारते हुए कहा था। तुम्हें क्या लगता है? उसे थके हुए लहजे में कहा था। मुझे लगता है जब इश्क में कोई तीसरा कदम रखने लगता है ना, तो बीपी नहीं, सीधा दिल बंद होता है। उसने सर आप बढ़ते हुए कहा था। मैं ठीक हूँ अब, उसने नरम लहजे में कहा था। ये शाही फौजें इधर उधर हों और अकेले हों तो मुझे कॉल करना, मुझे सुनना है सब कुछ। लेकिन सब सच। उसने अलग फरमाइश की थी। मुझसे नहीं हो पाएगा। उसने हार मानी थी। सुना था इश्क वालों का जिगरा बड़ा होता है। पहले मैंने सोचा था अजान, हयात, मलक और मोहब्बत और इश्क दो अलग बातें हैं, मगर ये आवाज़ और ये नकाहत सदा लहजा तो कुछ और ही पेशन गोई कर रहा है। उसने खोजते हुए कहा था। जिनके लिए ये नामुमकिन होता है ना, उन्हें तो ये अपनी भट्टी में जलाता है। उसने कुछ सोचते हुए कहा था। हाय, ये इश्क नहीं आसान बात, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ठीक 2 घंटे बाद कॉल करूंगी। नंबर ऑन हो और आसपास भी कोई ना हो, वरना मुझे तो जानते ही ना, काफी जासूस है मेरे वहाँ। उसने आहट में धमकी देते हुए कहा था। ओके मेरी माँ। और कुछ? अब वो हंसने लगा था। नथिंग, लव यू बाय एंड बाय कहते उसने कॉल काटी थी। उफ, ये अखरूगी मुझे क्यों कॉल आ रही है? उसे मोबाइल मेज पर रख कर रही था कि दोबारा बज उठा था। हेलो सर। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा था। मिस नशा, जो परसों आपको फाइल दी थी रिपोर्ट बनाने के लिए, क्या वो बन गई है? सुबह ने साफ लफ्ज में पूछा था। नहीं, मैं। उसका लहजा अटका था। क्या मतलब नहीं? उसे गुस्से से पूछा था। आई एम आई आई मीन यस सर, हो गई रेडी। उसने परेशानी में झूठ बोला था। तो ठीक है, आप भी मुझे घर पर दे जाएं, अभी मैंने उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं। उसने हुक्म दिया था। अभी सर? उसने डरते हुए पूछा था। ये आपकी जुबान क्या चलते चलते थक गई है जो ब्रेकें मार रही है? ऑफ कोर्स अभी। उसने उसके अटकते लहजे पर चोट करते हुए कहा था। गधा। उसने जेरेलब कहा था उसकी बात सुनकर।
کیا؟ سبحان کو صاف سنائی دیا تھا۔ کچھ نہیں سر، آئی مین میں اس ٹائم کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ مس نشا، میرا گھر مری پا نہیں ہے، ساتھ والا اپارٹمنٹ ہے، اب دے کر جائیں فوراً۔ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی غصے سے۔ نان سیریٹ ایڈیٹ جرنلزم کرنا ہے میڈم نے اسے بڑبڑاتے ہوئے اسے سلوتیں سنائی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے کروں گی؟ رپورٹ تو میں نے بنا ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ وہ گھر سے مین گیٹ کی طرف آئی تھی۔ جی بی بی جی، کہیں جانا ہے آپ کو؟ گاڑی نکلوا دو، چوکیدار نے عمل سے پوچھا تھا۔ نہیں، زیادہ دور نہیں جانا، ادھر پاس ہی جانا ہے، تو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے چوکیدار کو کہا تھا۔ چلے پھر میں کسی ملازمہ کو بھیج دیتا ہوں ساتھ۔ ارحان صاحب کو پتا چلا آپ ایسے اکیلی گئی ہیں تو غصہ کریں گے جی، چوکیدار نے کہا تھا۔ تو بارے ارحان صاحب سے اجازت لے لیا اور اب ہٹو سائڈ پر۔ وہ اسے سائڈ پر کرتی اس کے پاس سے نکلی تھی اور مین روڈ تک پیدل چل کر گئے تھے۔ پھر ٹیکسی کا اشارہ کیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئے تھے۔ کہاں جانا ہے میڈم آپ کو؟ ٹیکسی والے نے پوچھا تھا۔ وہ مجھے، اس نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا تھا کہ کہاں جانا ہے، پہلے اس نے سنان کی طبیعت سیٹ کر کے آتی ہوں۔ ایسے کیسے وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اسے دل میں سوچتے ہوئے کہا تھا اور ٹیکسی والے کو سنان کے گھر کا ایڈریس بتایا تھا۔ سنان کے گھر کے بعد کہاں جاؤں گے؟ مائدہ یا مائر کے پاس نہیں جا سکتی؟ اپنے گھر؟ ہاں، میں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جا سکتی ہوں، وہاں بہت ساری یادیں ہیں میری، بابا، چمچم، زارا، وہ سب یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ پتہ نہیں دل اتنا بھاری ہو رہا ہے، اللہ چمچم ٹھیک ہو، اسے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر موبائل نکال کر زارا کا نمبر ڈال کیا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو ہونے پر اس نے کہا تھا۔ ہیلو امل، علیہ نے اس کی آواز سنتے اچھلتے ہوئے کہا تھا۔ چھم کیسی ہو؟ امل نے بھی خوشتے ہوئے کہا تھا۔ تمیز سیکھ لو تھوڑی، یادداشت کمزور ہے تمہاری، تو میں بتا دوں تمہیں کہ میرا نام علیہ دریت ہے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ او میرا بچہ، سوری، علیہ دریت کیسی ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تو میرا موڈ کافی خراب ہو گیا ہے تمہاری بکواس سن کر، مگر پھر بھی اب تم نے کال کر دیا تو میرا جواب نہ دینا مینرز کے خلاف ہوگا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ اچھا نا، سوری کی تو ہے، اب یہ بتاؤ مجھے مس کیا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی آئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اتنا ٹائم دور رہے تھے۔ بہت زیادہ، یو نو واٹ امل، آئی مس یو بیڈلی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی آئی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو کر آ جاؤ، پھر بہت سارا مزہ کریں گے، اس نے جوش سے کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ واپس آؤں گی، اس نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ علیہ پلیز یار، کیوں ایسے باتیں کرتی ہو؟ بی بریو، بابا نے ہمیں مایوسی تو کبھی بھی نہیں سکھائے تھے، بس جلدی سے آؤ اور میرا جینا حرام کر دو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر لڈو میں، بیڈمنٹن میں اور کرکٹ میں ہمیشہ پہلی باری میری، اس نے بھی چکتے ہوئے کہا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں آ رہی، اسے غصے سے کہا تھا۔ اوکے میری ٹارزن، ہو گیا، اوکے میری نا، ڈن ہو گیا، اب بس جلد سے ٹھیک ہونا ہے تم نے، اس نے دل سے دعا دی تھے۔ ہاں نا ضرور، تم ہو کہاں ویسے؟ ٹریفک کی آواز آ رہی ہے، گھر پر نہیں ہو کیا؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں یار، گھر پر نہیں ہوں، ایک فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں، زارا سے بات کرواؤ، وہ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ زارا پتہ نہیں جاگ بھی رہی ہے یا نہیں، ایکچولی آج کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی آج۔ پھر اسے پورے دن کا واقعہ سے بتایا تھا، جو زارا کے ساتھ ہوا تھا، جو ڈاکٹر نے کہا تھا، سب کچھ۔ واٹ؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سیم ٹائم پر دونوں؟ وہ تو اس کی بات سن کر ہی شاکڈ ہو گئی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس کا دل کانپا تھا یہ سب سوچ کر۔ کیا سیم ٹائم پر؟ علیہ نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم ذرا سے بات کرواؤ پلیز، اب جب تک میں بات نہیں کروں گی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا، اس نے علیہ سے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے ہولڈ کرو، میں روم میں جاتی ہوں، اسے ہوٹا کہہ کر اس کے روم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ زارا، اسے اس کے پاس کھڑے ہو کر آہستگی سے کہا تھا۔ ہاں، اسے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تھا۔ جاگ رہی ہو تو عمل سے بات کر لو، اسے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تھاما تھا اور علیہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو؟ کیا ہوا تھا؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ اماں نے اس کی آواز سنتے ایک ساتھ نہ جانے کتنے سوال کر دیے تھے۔ حوصلہ یار، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اسے سرد لہجے میں کہا تھا۔ زارا، جو تمہیں ہوا وہ اذہان، پلیز عمل، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں، اس نے بے بسی سے کہا تھا، مگر مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عمل، تم کیسی ہو؟ سسرال کیسا ہے؟ شوہر سے بنی یا نہیں؟ اسے پھر سے اس کی بات کاٹی تھی۔ چھوڑ آئی ہوں سب کو، اسے ساری باتوں کا ایک ہی جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ زارا،
सना ने मुझे टच किया। मैं वो रिकॉर्डिंग सुनी, उसने ही तुम्हारे मुनीम अंकल के घर होने का बताया था अजहान भाई को। उससे रोते हुए कहा था, चलो शुक्र है शायद तुम्हारे सामने तो आया कैसे भी। देखो मैं वो रिकॉर्डिंग पहले ही सुन चुकी हूँ, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुमने फिर यही समझना था कि ये मेरी तुम्हें सनान से दूर करने की कोई प्लानिंग है। देखो वो इंसान तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। तुम्हें क्या, वो किसी भी लड़की को डिजर्व नहीं करता जिसे इज्जतों का ख्याल ही ना हो। उसे समझाते हुए कहा था, क्या मतलब, तुम पहले से जानती थी इस रिकॉर्डिंग के बारे में, उस बात के बारे में, और तुमने मुझे बताया तक नहीं? कैसी बहन हो तुम। उसे हैरत हुई थी। पहले कभी तुमने मेरी बात पर यकीन किया था? जो आप करती तुम्हें तो मैं ही गलत लगती थी ना। देखो अमन, मैं इसलिए तुम्हें वहां पर छोड़कर आई हूँ कि अरहान ने जैसे भी तुमसे जबरदस्ती निकाह किया, जो भी किया, मगर यार वो धोखेबाज नहीं है। मुझे उसमें कुछ काबिल भरोसा लगा तो मैं तुम्हें उसके सुपुर्द करके आई हूँ। उसे फिर से समझाया था, मगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सनार से मोहब्बत किया। उसे अपने आंसू को बहने दिया था। देखो अमल, गलतियों को सीने से लगाकर बैठे रहने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते। गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अरहान तुम्हारा शोहर है। एक बार इस रिश्ते की खातिर जिसमें तुमने अल्लाह को गवाह बनाकर उस अपने हक में कबूल किया था, उस रब की खातिर एक बार इस रिश्ते को मौका तो देकर देखो। सब बोलकर आगे बढ़ो, उसका हाथ थाम कर देखना, सब कुछ आसान हो जाएगा। उसने नर्म लहजे में अपनी बात कह दी। अब मुमकिन नहीं है ऐसा। मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं सब छोड़ आई हूँ। उसे थके हुए लहजे में कहा था, क्या मतलब, कोई झगड़ा हुआ है अरहान से? मुझे बताओ, कोई हल ढूंढ लेते हैं। उसे एतमाद में लेते हुए पूछा था, ज़ारा वो। हाँ अमल बोलो मेरी जान, और रोना बंद करो। उसके बाद काटते हुए कहा था, ज़ारा मैं घर छोड़ आई हूँ। मैंने अरहान के सामने कहा कि मैं उसको मोहब्बत नहीं कर सकती और मैं हमेशा सनान से। उसे सारी बात ज़ारा को बताई थी। ओ माई गॉड अमल, तुम पागल हो। तुम सनार से मिलने गए, किसी के निकाह में होते हुए उसकी इजाजत के बगैर तुम उससे मिलने गए। ये तुम्हारी पहली गलती है। अब तुम घर छोड़ आई हो अपने शोहर के सामने किसी नामहरम की मोहब्बत का एतराफ करके। ये तुम्हारी दूसरी गलती है। तुम पागल हो। तुम कैसे कर सकती हो ये सब? माशाल्लाह समझदार हो, मुझे समझाती हो, फिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी। ओह वो देखो उसको। अरे तुम तो उसकी शुक्रगुजार होना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, उसके रंग में रंगना चाहिए था, जिससे सबके सामने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हारी साइड लिए। अमल, मुझे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पर। तुम कैसे उसका दिल कुचल कर आगे? तरस नहीं आया तुम्हें उसके मासूम पर? बाबा की इज्जत का ख्याल कर लेती, उनकी तरबियत का ख्याल कर लेती। वो क्या सोचेंगे हमारे बड़े बाप ने हमें गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाना सिखाया है। अमल, तुमने तो अपने साथ साथ मेरा और अलिया का किरदार भी मशकूक कर दिया उसके सामने। ज़ारा ने गुस्से से कहा था, आई एम सॉरी सारा, मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। मुझे लगा हम दोनों का अलग होना ही बेहतर रहेगा। उसे फिर से रोते हुए कहा था, फौरन से पहले घर जाओ अमल, और कोशिश करो से मनाओ। अगर मुझे कुछ समझती हो तो ये बात याद रखना, अरहान से बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिल सकता, ना तुम्हें उससे बढ़कर कोई चाह सकता है। इस रिश्ते को एक मौका दो। इस तनाव को भूलकर, अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर बस ये सोचना तुम्हारा शौहर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द है जिसे तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए। देखना तुम रब का शुक्र अदा करती नहीं थकोगे, और जब कभी भी स्नान की याद आए तो औज बिल्ला पढ़ना, क्योंकि नामहरम की याद का आना शैतान का बहकावा होता है। उस टाइम खुदा से उसकी पनाह मांगनी चाहिए। घर पहुंचकर मुझे कॉल करो। उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं खामोशी को क्या समझो, ज़ारा ने लंबा सांस खींचते हुए कहा था। मैं क्या कहूँगी घर जाकर? मैं वो नोट भी, उससे बात अधूरी छोड़ती। घर पहुंचोगी तो रास्ता भी बन जाएगा। बास दफा रास्ता देखने में दूर खड़े होकर मुश्किल लगता है, मगर जब सफर करो तो बहुत आसानी से मिल जाती है। रब का नाम लो और सफर शुरू करो। उसे प्यार से समझाया था। ठीक है, शुक्रिया ज़ारा, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए। उसने दिल से कहा था। ज़ारा की जान, ये बात याद रखना, हमारे बाप ने अपनी इज्जत बड़ी सेंस समझ कर, बड़ी संभाल कर रखी थी। हमें उसकी इज्जत पर हड़प नहीं आने देना, और ना ही उसकी तरबियत पर। हो सके तो अरहान को मना लो और उसके साथ नई जिंदगी का सफर शुरू करो। थोड़ा मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं। उसे तसल्ली देते हुए कहा था, इंशाल्लाह मैं आपके पास पूरे दिल से और सच्चे जज्बे से उसकी तरफ कदम बढ़ाऊंगी। खुदा हाफिज कहकर उसने कॉल काटे थे। ए बस सनान, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर अपने कलेजे को ठंडा कर लूं, फिर इस एटीट्यूड किंग को भी मनाना है। डफर मोहब्बत भी करता है और छोड़ने के बाद भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा था और फिर अपना चेहरा साफ किया था। बस भाई इधर उतार दे। उसे सनान के घर के करीब टैक्सी रखवाते हुए कहा था और बेल बजाए थे। क्या करूं क्या करूं, वो टहलते जा रही थी, सोचे जा रही थी, और होप के मारे टांगे कांपे थी। अच्छे से जानती थी कि रिपोर्ट ना देने जाने का मतलब है मौत को दावा देना, और अगर ये बता दिया कि रिपोर्ट नहीं बनी तो डबल मौत।
میں جاتی ہی نہیں ہوں، میں سو جاتی ہوں، کہوں گی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں سو گئی، اور رات میں بیٹھ کر بنا لوں گی۔ اسے خود ساتھ پلان بنایا تھا۔ اوہو اسٹوپڈ نشو، وہ نا سریل گدھا ہے، اگر بتا دیا کہ سو گئی تھی تو تمہیں اگلے دن 10 تک سونے نہیں دے گا، تو اگلے 10 دن تک سونے نہیں دے گا، نیندیں حرام کاٹے گا تمہاری۔ اس نے لمبی لمبی سانس لیتے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، یہ لڑکی ابھی تک آئی نہیں، اتنی لاپرواہی، اسے غصہ آیا تھا۔ میں یہاں اس کے لیے فارغ بیٹھا ہوں نا، جو جیسے اور جب میڈم کا دل کرے ویسے ہی وہ آئے گی۔ صبح آفس جا کر اس کی تو ٹیوننگ کرواتا ہوں، باندھتا ہوں اس گھنٹی کو کسی اور کے گلے۔ وہ اپنے کمرے میں سے نکلتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ آج اس کا قتل میں خود کروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ مزید 5 منٹ اور ویٹ کرنے کے بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجاتے غصے سے گھرا رہا تھا۔ نہیں، کہیں وہ خود تو نہیں آ گیا؟ میں نہیں کھولوں گی دروازہ، بالکل بھی نہیں۔ اسے صوفے کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا تھا۔ یا اللہ، میں اس اکرو کے سامنے اتنی بزدل کیسے ہو جاتی ہوں، ڈر کر مارے۔ وہ اب رونے کو تھی۔ بجاتے رہو، میں نہیں کھولوں گی، چاہے زمین ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اس نے پردے کے پیچھے خود کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ مسلسل بیل بجانے پر بھی دروازہ نہ کھلنے پر وہ اپنے اپارٹمنٹ دوبارہ آ گیا تھا۔ زارا، کیا نشا کے اپارٹمنٹ کی چابی ہے تمہارے پاس؟ اسے زارا کے روم میں جا کر پوچھا تھا۔ ہاں، مگر خیریت؟ اس نے اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں خیریت ہے، اصل میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اور مجھے ایک فائل چاہیے تھی، تو اس نے بولا کہ میں اس کے روم سے جا کر لے لوں۔ صبح نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ اس کے اپارٹمنٹ کی ایک چابی میرے پاس ہوتی ہے؟ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جب اس دن وہ تمہیں کیس دے رہی تھی کہ کچھ بھی کبھی چاہیے ہو اور وہ گھر پر نہ ہو تو تم وہاں جا کر لے سکتی ہو، تو میں نے سن لیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بہت بری بات ہے کسی کی باتیں سننا چھپ چھپ کر۔ اس نے ڈرا سے لے لیے۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ سوری۔ صبح کاندھے جھکاتے ہوئے کہتا ہوا ڈرا سے چابی لے کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ مس نشرا، تو تمہاری موت پکی ہے، اس نے کی ہول میں چابی گھماتے ہوئے کہا تھا۔ اب کون آ گیا؟ وہ بھی پردے کے پیچھے سے نکل کر صوفے پر بیٹھی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ پھر سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ نشرا، نشرا، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے آوازیں دی تھی۔ یا اللہ، سارا کی بچی، بڑے غلط ٹائم پر چابی کا استعمال کر لیا تو نے، وہ زیر لب بڑبڑائے تھی۔ نشا اسے سارے کمروں میں دیکھتے ہوئے آواز دی تھی، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اب اس کا دل پریشان ہوا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یا اللہ، پلیز دفع کر دے اس ہٹلر کی بات روح کو یہاں سے، پکا میں بینس اور ڈالٹن دونوں فقیروں کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں گے۔ اس نے لذرتے وجود کے ساتھ سرگوشی میں کہتے ہوئے دعا کی تھی۔ اچانک سبحان کو ڈرائنگ روم کے پردے کے پیچھے ہلتے وجود کا احساس ہوا تھا۔ نیچے دیکھا تو پاؤں پر نظر پڑتی ہے، سفید پاؤں، نیز پر پنک نیل پینٹ لگی، انگلیاں آنکھیں پہ چھوڑ دی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ بیوقوف، زیر لب کہتا وہ اپنے قدم پردے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ نہیں، آلتو جلال تو، اس ہٹلر کی بد روح کو ٹال تو۔ اس نے پردے کی اور سے سبحان کے اپنے قریب آتا دیکھا تو منمناتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ورد کرنے لگے۔ اس نے پردہ جھٹکے سے ہٹا کے پیچھے کیا تو نشا نے شدت سے آنکھیں بند کر کے وہاں سے بھاگنا چاہتا کہ پردے میں پاؤں پھنسا اور گرنے لگی تھی کہ سبحان نے سہارا دیتے ہوئے اپنی باہوں میں بڑھا تھا اور اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آئی پرامس، میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، کل آفس سے لیٹ آئی تھی تو آتے سو گئی اور آج پورا دن ہاسپٹل لگ گیا۔ آپ مجھے کچھ مت کہیں، میں بنا دوں گی، پکا پرامس بنا دوں گی، جلدی بنا دوں گی، میں سوؤں گی نہیں، پوری رات جاگوں گی، مجھے کچھ مت کہیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ آنکھیں شدت سے بند کی وہ بس بولتی جاتی ہے، اس سے پہلے کہ اس کی نان سٹاپ بولنے کی گاڑی مزید چلتی ہے، صبح نے اس کے منہ پر ہاتھ آ کر اس کی بولتی بند کی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اس کی آنکھوں میں دیتے اس پر تھوڑا جھکے ہوئے بولا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے تھا جسے اس نے اس کو سہارا دیا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر تھا اور وہ تقریباً اس کی بازو پر گری تھی۔ صبح نے اتنی مضبوطی سے اس کے منہ پر ہاتھ آ کر دبایا ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا ہوا نشرا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے آنسو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا کر اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے رپورٹ نہیں بنائی، اسے زمین پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے کہا تھا، آنسو ابھی بھی پہلے تھے۔ اسٹاپ کرائنگ نشو، اس نے رونے سے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ہاتھ پر آ کر اس کے آنسو صاف کیا تھے اور نشو اس کے ہاتھ کا لمس پا کر پھر سے لرز رہے تھے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں ہرٹ ہوا۔ اس کی نظر اس کے ہونٹوں اور آس پاس کی جگہ پر آپ گئے تھے جو اتنے مضبوطی سے پکڑنے پر ریڈ ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ پل پل میں تو مسٹر ہٹلر کا موڈ بدل جاتا تھا، وہ اسے مزید ڈانٹ ایکسپٹ کرتی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ اس کے دل کو انجانے سے خوشی ہوتی۔ میں نے جان بوجھ کر
کوئی بات نہیں ہے، مجھے دو، میں خود بنا لوں گا، تم ریسٹ کرو۔ اسے احساس تھا آج پورا دن تو وہ زارا کے پیچھے ہوائے رہی تھی، اور اب جب اس کے سونے کا ٹائم تھا تو اسے مزید الجھانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ سکون کی نیند سوئے۔ اس کی ہوتے ہوئے وہ اپنی جان ہلکا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک غیر ارادی فعل تھا جو وہ جانے انجانے میں کر گیا تھا۔ سچی آپ بنا لیں گے؟ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور سبحان کے دل نے خواہش کی تھی کہ یہ پل، یہ لمحے، یہ وقت یہیں پر رک جائے۔ یس، اب جاؤ فائل لا کر دو، بہت کام ہے، اس نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے اگلے سیکنڈ میں اس کے ہاتھ میں فائل لا کر تھمائی دی۔ وہ فائل لے کر آگے کی طرف بڑھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے پیچھے مڑا تھا۔ دوبارہ ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو، اس نے پلٹ کر اسے کہا تھا، اور وہ اس کی بات سن کر بس مسکرائی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ یہ آج مسٹر ہٹلر کو کیا ہو گیا؟ کتنے اچھے بن گیا نا، اور وہ مجھے اچھے بھی لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر شرماتے ہوئے کہا تھا، پھر موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کیا تھا، تھینک یو، اور سبحان کے نمبر پر سینڈ کیا تھا، اور پھر سونے چلی گئی تھی۔ سبحان نے میسج پڑھ کر آنکھیں باندھ کی تھی۔ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے پہلی ملاقات کا منظر لہرایا تھا، پھر اسے سونے کے لیے لٹانا، پھر اس کا فرسٹ ٹائم انٹرویو کے لیے آنا، اور پھر آفس میں اس کے ساتھ کام کرنا، بے وجہ بولنا، پھر ہاسپٹل میں اس سے لڑنا، سفید پاؤں اس کی باہوں میں گرنا، اور پھر ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو، بیوقوف، معصوم، ریڈ روز۔ اسے مسکراتے ہوئے اسے اتنے نام دے ڈالے تھے بغیر کوئی میسج بھیجے اسے، اور اب اس کے حصے کا کام بھی کرنے لگا تھا۔ چل بیٹا سبحان، دل کی بات مانی ہے تو حوار بھی کرو خود کو۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے فائل کھولے تھے۔ وہ اسے جگرا کر کے اس کے روم میں چھوڑ کر اسان کے کمرے میں آیا تھا خود کو نارمل کرنے کے لیے۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیے تھے۔ کیوں ہم دونوں بھائیوں کے نصیب میں محبت نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ہماری ہی لکھی ہے؟ کتنا اور امتحان باقی ہے یا اللہ؟ میں نے تو اسے سچے دل سے محبت کی تھی۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ جیسے میرے جذبے پاک ہیں، صاف ہیں، ویسے وہ بھی اسے بلا کر اپنی سچی محبت اور سچے جذبوں کے ساتھ مجھ تک پہنچے، مجھے پیار کرے، میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ پھر وہ کیوں اس سب کا قصور واہی مجھے ہی سمجھ رہی ہے؟ اسے دھوکہ دیا، مگر اس نے اس دھوکے کو تو مان لیا، لیکن اپنے دل سے اس کی محبت نہیں نکال پائے۔ ایک نامحرم کے لیے اس کے دل میں جذبات ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ میں تو محرم ہوں اس کا۔ میری غلطی یہ ہے کہ اس سے بے انتہا محبت کی۔ اسے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، میں تو اسے ٹائم وقت دے رہا تھا، مجھے سمجھنے کا، میری محبت کو سمجھنے کا، میری سچائی کو سمجھنے کا، مگر وہ تو یہ رشتہ ہی نہیں چاہتی۔ میں اسے دور نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ آگے اس نے کھل کر روتے ہوئے کہا تھا، کس روح میں سینہ گال کرنے کے لیے ڈسنے کو بیٹھی ہے محبت؟ کیسے کر پاؤں گا میں اب اپنی ٹوٹی پھوٹی، اپنے اندر دم توڑتی محبت کا سامنا کیسے ہے؟ اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اسے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا عمل کے رویے نے۔ اس کے لفظوں نے اس کے منہ سے ادا کی گئی محبت سنان کے لیے، اور اس کے رگوں میں زہر بڑھ رہے تھے۔ وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرتی رب کا کہ اس دھوکے سے برباد ہونے سے بچ گئی، وہ الٹا مجھ سے، یہ کیسی سزا ہے میرے مالک؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ کیوں ہوتی ہے یہ محبت؟ یہ کیوں ناسور بن کر زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے؟ میں لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتا ہوں کہ محبت مت کرو، ہو جائے تو بھاگ جاؤ، خاص کر ایسی محبت جس میں دوسرا تمہارا نہ ہو۔ محبت ایسا درد ہے کہ آپ کو گھنٹوں ایک جگہ ساکت کر دے، آپ کو آپ کی پہچان بلا دے، آپ کی ساری انا نکال کر باہر پھینک دے۔ آپ کو ہنسنے سے ڈر لگتا ہے، مگر آپ مسلم ہنستے ہیں۔ اول تو آپ کو نیند نہیں آتی، اگر تھک ہار کر سو بھی جائیں، آپ رات میں کئی بار نیند سے جاگتے ہیں تو درد سے سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ شدت بڑھ جائے تو اندر سب دفن ہونے لگتا ہے۔ اس دن ہمارا اپنا بکھر جاتا ہے، ہم لڑ لڑ کر تھک بھی جاتے ہیں۔ خدارا محبت کے نام پر خود کو برباد مت کرے۔ محبت بڑی تکلیف دیتی ہے، بڑا جگرا چاہیے اس درد کو انتہا سہنے کو۔ شاید پاگل کا علاج ہو جائے، مگر محبت کے پاگل پن میں کوئی ایک اپنے اندر کہیں مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، اندر قبرستان بن جاتا ہے، اس کے اندر سناٹے چیتے ہیں، ویرانیاں ہائے ہائے کرتی ہیں، اور ہم محبت کرنے والے ایک اسیب جیسی ہو جاتی ہے جس کے پاس پھر کوئی نہیں ٹھہرتا۔ ہر کسی کو بس اپنی پڑی ہے۔ پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا، کوئی نہیں سمجھتا، لوگ آپ پر ہنستے ہیں، آپ کی محبت تسلیم نہیں کرتے۔ جس تن لگے وہی تن جانے، کون جانے پیر پر آئے۔ ہم کتنے بھی سچے کیوں نہ ہو جائے، جھوٹے ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ایک اللہ کی شہر ہونا چاہیے، جیسے شہر خاموشاں، کیونکہ ان کے لیے بھی ایک الگ جگہ متحث کی جاتی ہے۔ وہاں بھی تو وہ سب دفن ہے نا جو مر جاتے ہیں۔ وہ خود سے ہم کلامی کے کرتے ہوئے، ہچکیوں سے روتے ہوئے خود کو فنا کر رہا تھا، اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا، تھک گیا تھا بہت۔ ارحان بیٹے، کھانا گاڑی میں رکھوا دیا۔ حاجہ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے اٹھ کر
منہ پر چھینٹے مار کر خود کو نارمل کرتے اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھائے دیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے احساس ہوا کہ اپنا موبائل گھر پر بھول گیا ہے۔ اس نے گاڑی دوبارہ موڑ دی۔ میں روم میں نہیں جاؤں گا، میں حاجہ سے بولوں گا وہ لا دے گی میرا موبائل، اس نے غصے سے کہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے پر تھی جہاں پر عمل ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی، کنفیوز ہوتی۔ اب یہ بیوقوف کہاں جا رہی ہے؟ غصے سے کہتے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی اس کی ٹیکسی کے پیچھے لگا دی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں تنی تھی جب اس نے دیکھا تھا کہ وہ سنان کے گھر کے سامنے اتری تھے۔